به والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ جب بھی بیٹھتا ہوں مدینے کی گلیوں میں، جب بھی بیٹھتا ہوں مدینے کی گلیوں میں، ایسے لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے۔ آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی ہے، پھول مہکے ہیں ستاروں نے ضیا پائی ہے۔ آپ آئے تو دو عالم میں بہار آئی ہے، پھول مہکے ہیں ستاروں نے ضیا پائی ہے۔ اور آپ کی حسن کی قرآن میں خود خالق نے، آپ کے حسن کی قرآن میں خود خالق نے کئی رخ سے رخ انور کی قسم کھائی ہے۔ درود پڑھ سے نجات مل سا، بہشت والی سوات مل سا، درود پڑھ سے نجات مل سا، بہشت والی سوات مل سا۔ خدا دی قسمیں خبر دے اندر نبی دے چہرے دی جات مل سا۔ عقیدت محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی لائق صد تعظیم و تکریم، قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، انتہائی مبارک بابرکت عظمت رفعت والا مہینہ ماہ ربیع الاول آ چکا ہے، اس کا پہلا جمعہ ہے، اور آپ حضرات کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ اس مہینے کے اندر فخر دو جہاں، ساقی کوثر، شافی محشر، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، راحت للعاشقین، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ عام کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو کتنا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، عقیقہ ہوتا ہے۔ عام آدمی کے گھر میں بچہ ہو خوشی ہوتی ہے، اور دو جہاں کے سردار آئیں اور امت کو خوشی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آج کے موضوع میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مختصر حالات ذکر کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امت اتنا بے راہ روی کا شکار ہو گئی، امت اتنا دین سے دور ہو گئی۔ ہم اپنے بچوں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذاتی نام پوچھتے ہیں تو وہ سر کھجانے لگتے ہیں۔ امت کو اپنے پاک پیغمبر کے ذاتی نام ہی نہ یاد رہے، اپنے ابے کا نام یاد ہے، دادے کا نام یاد ہے، پردادے کا نام یاد ہے، میرے پاک پیغمبر کے ابا کا، دادا کا، پردادا کا نام یاد نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو میں مختصر آپ کے داداؤں کا، اجداد کا بھی تذکرہ کروں گا اور حضور کی ولادت باسعادت کا بھی تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے پیغمبر کے لیے ہر چیز کو اللہ نے چنا۔ یہ انسان سے جن اور فرشتے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، 2000 سال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو اپنا نبی جنوں کے اندر بھیج سکتے تھے، اللہ نے جنوں کے اندر نبی نہیں بھیجا۔ یہ جن سے انسان کو وحشت ہوتی ہے، انسان ڈرتا ہے، پتہ چل جائے اس کمرے میں جن ہے تو لوگ اس کمرے میں جانا آنا بند کر دیتے ہیں۔ اور امت جب اپنے نبی سے ہی ڈرتی تو امت شریعت کیسے سیکھتی؟ اگر اللہ فرشتہ پیدا فرماتا اور فرشتے سے انسان جو ہے وہ نبی بناتا، فرشتہ بھوک سے پاک ہوتا ہے، پیاس سے پاک ہوتا ہے، میں آپ روزے رکھتے، شام کو بھوک لگتی، نبی کو کہتے جی بھوک لگ رہی ہے، نبی کہتا کوئی بات نہیں، ایک رات مزید گزارا کرو۔ ہم کہتے ہیں بھوک لگ رہی ہوگی تو کوئی بات نہیں، ایک مزید دن گزارا کرو، بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس کو بھوک لگتی تو پتہ چلتا کہ بھوک ہوتی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے نہیں بنایا، انسانوں میں سے ضرور، لیکن انسانوں جیسا بھی نہیں بنایا۔ یہ بھی بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے تاکہ انسانوں کا مزاج سمجھے، ان کے مطابق ان کو شریعت سمجھائے، اور انسانوں جیسا نہیں۔ میری آپ کی مٹی زمین سے ہے، میرے محبوب کی مٹی جنت بری سے ہے۔ میری آپ کی مٹی جیسے گارا تھوڑی دیر رکھو تو بدبو آتی ہے، جنت کی مٹی کے اندر بدبو نہیں آتی، اسی وجہ سے ہمیں پسینہ آتا ہے تو بو آتی ہے۔ میرے محبوب کو پسینہ آتا تھا تو جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا انتخاب فرمایا، انسانوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کا انتخاب فرمایا، بنو کنانہ میں بنو قریش کا انتخاب فرمایا، بنو قریش میں سے حضرت ہاشم کا انتخاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد بن عبداللہ، ابے کا نام حضرت عبداللہ ہے، دادے کا نام بن عبد المطلب، اور پردادے کا نام ہے بن ہاشم۔ ہاشم آپ کا پردادا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، آپ اتنا یاد کر لینا، ویسے سنا دیتا ہوں کسی کچھ اور نہ یاد ہو جائے۔ بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن مات بن عدنان بن عود بن مقوم بن طارق بن یشجب بن یعرف بن ثابت بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے میٹھے مدنی کا نسب بھی محفوظ فرمائی، اور آگے بھی ہے بن آزر بن، اوپر چلے جاؤ، یہ حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ ہاشم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے۔ ہاشم کا نام تھا عمر، ہاشم کا نام تھا عمر۔ اور ہاشم کیوں کہا گیا؟ ہاشم کا معنی ہوتا ہے چوریاں کھلانے والا، ہاشم کا معنی ہوتا ہے سخی، ہاشم کا معنی ہوتا ہے لوگوں میں بانٹنے والا۔ ہاشم کو ہاشم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہاشم اپنے خاندان میں سب سے بڑے سخی تھے۔ یہ ستوں حاجیوں میں تقسیم کرتے تھے، زمزم شریف حاجیوں میں تقسیم کرتے تھے۔ قحط آیا تو قحط کے اندر آپ نے اونٹ ذبح کیے، اونٹ ذبح کر کے سرید بنایا،
اونٹوں کے گوشت سے سرید بنا کے روٹی پکوائی اور عوام کو اندر کھلائی۔ سخی تھے، انتہائی حلیم المزاج تھے اور انتہائی خوبصورت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود کے بڑے بڑے عالم آتے تھے اور آپ کو سجدہ کرتے تھے۔ یہود کے بڑے بڑے عالم ہاتھ پکڑتے تھے اور ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے۔ یہود کے بڑے بڑے عالم آپ کو اپنی بیٹیاں رشتے میں دینے کو ترستے تھے۔ کیا اس وجہ سے کہ وہ چاہتے تھے کہ نور نبوت ہمارے خاندان میں منتقل ہو جائے؟ آپ کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا۔ یہی وجہ تھی روم کے بادشاہ نے اپنی شہزادی دینے کی پیشکش کی۔ جب پتہ چلا ہاشم کے حسن کا، ہاشم کے ثباب کا، ہاشم جاتے تھے تجارتی قافلوں کے ساتھ، شام بھی جاتے، روم بھی جاتے، یمن بھی جاتے۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی آپ کو رشتے میں دینے کو تیار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اتنا حسین و جمیل داماد میرا بنے۔ لیکن ہاشم نے کہا جی میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبیوں سے نوازا۔ پھر یہ ہاشم جا رہے تھے مدینہ منورہ کے اندر، وہیں دیکھا ایک بچی کو، نوجوان لڑکی کو، لڑکی پسند آئی جس کو دنیا سلمہ کہتی ہے، جو آپ کی پردادی لگتی ہے۔ اس سلمہ سے حضرت ہاشم کا نکاح ہوا۔ حضرت ہاشم کا پھر اس کے بعد انتقال ہوا، لیکن اپنی نشانی سلمہ کے پیٹ کے اندر چھوڑ گئے۔ حضرت ہاشم نبی کے پردادا، حضرت سلمہ نبی کی پردادی، اور حضرت ہاشم کا انتقال جوانی میں ہوا۔ عبد المطلب پیٹ میں آ گئے تھے، عبد المطلب سلمہ کے پیٹ میں آ گئے، اور عبد المطلب مکے میں پیدا نہیں ہوئے، یہ مدینے کے اندر پیدا ہوئے۔ اپنے آبا و اجداد کا تعارف ہوتا ہے، اپنے محبوب کے آبا و اجداد کا بھی تعارف دماغ میں بٹھاؤ یارو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی سلمہ کو اللہ نے دیا بیٹا، اس نے اس کا نام رکھا شیبہ۔ شیبہ کیوں رکھا؟ شیبہ کا معنی ہوتا ہے سفید، اور سفیدی جب عبد المطلب پیدا ہوا تو آپ کے سر کے اندر ایک بال سفید تھا، اس وجہ سے اس کا نام رکھا شیبہ، سفیدی والا۔ پھر اس کا نام شیبہ ہی رہا۔ جب اس کا چاچا جس کا نام مطلب تھا یہ لینے کے لیے گیا کہ جاؤں اور جا کر میں سلمہ کو بھی لے آؤں، اور جا کر سنا ہے کہ میرے ہاشم کی نشانی آ گئی ہے، اس بھتیجے کو بھی لے آؤں۔ یہ گئے مدینہ، حضرت سلمہ کو بھی ساتھ لے، خواجہ عبد المطلب کو بھی ساتھ لے، شیبہ کو ساتھ لے، اپنے ساتھ بٹھایا۔ مدینے کا سفر اونٹنی پہ کیا۔ سفر کرتے کرتے مکے کے اندر پہنچے۔ ایک تو شیبہ یتیم، پھر ایک سفر کی تھکاوٹ، ایک چہرے پہ گرد و غبار، ایک کپڑے میلے کچیلے تھے، خاص اتنا زیب و زینت نہ تھی۔ یہاں پہ مطلب کی خاص ایک بڑی عزت تھی۔ کسی نے پوچھا مطلب یہ تیرے ساتھ بچہ کون ہے؟ کہا یہ میرا غلام ہے، میرا غلام ہے۔ شرم شاری کی وجہ سے لوگ کہیں گے کہ ایسے تو نہیں ہوتے بھتیجے، تمہارے کیسے بھائی کا بیٹا ہے؟ یہ گرد و غبار، کپڑے آلود، خاک آلود ہیں۔ تو کہا یہ میرا غلام ہے۔ کہا اچھا عبد المطلب ہے بھی، مطلب کا غلام ہے۔ اصل نام شیبہ تھا۔ پھر جا کے اس کو نہلایا، دھلایا، شیبہ کو نئے کپڑے پہنائے اور ناب کپڑے پہنا کر اس کو زیب و زینت کرا کے باہر لے کے آیا۔ پھر مطلب نے ساتھ کھڑا کیا، کہا بھائی یہ میرا غلام نہیں، یہ ہاشم میرے بھائی کی نشانی، اس کا نام شیبہ ہے۔ لیکن لوگوں کے ہاں عبد المطلب ایسا مشہور ہو گیا، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں جس نے آج پہلی مرتبہ شیبہ نام سنا ہو۔ یہ عبد المطلب کا نام شیبہ ہے۔ پھر یہ نور نبوت ہاشم سے عبد المطلب کی نشانی پیشانی کے اندر چمکا، نور نبوت بھی چمکا اور صفات بھی چمکی۔ عبد المطلب کو آپ پڑھیں، مکے کے اندر پھر یہ وہ واحد نوجوان تھا جس نے دنیا کو شراب سے روکا، یہ وہ واحد سردار تھا جس نے دنیا کو زنا سے روکا، یہ وہ واحد نوجوان تھا جس نے لوگوں کو بت پرستی سے روکا، یہ وہ واحد نوجوان تھا جس نے بچوں کو زندہ دفن کرنے سے روکا، یہ وہ واحد نوجوان تھا جس نے جناب جس کی سخاوت اپنے باپ سے بڑھ کر جانوروں تک پہنچی تھی۔ باپ انسانوں کو کھلاتا تھا، یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں تک اس کی سخاوت مشہور ہو گئی۔ یہ عبد المطلب ہی تھا جس نے سب سے پہلے غار حرا کے اندر جا کے عبادت شروع کی تھی۔ یہ عبد المطلب ہی تھا جس نے حجاج کو اتنی بڑی رعایات اور اتنی بڑی سہولیات دی تھی۔ اللہ نے اس کی پیشانی کے اندر نور نبوت چمکایا اور اس کو اللہ نے ایسا روب دبدبا نصیب فرمایا۔ جب ابرہہ آیا تھا
अबरहा ने आकर अपना लश्कर बिठाया था, जिसने अपने ऊंट अपने जनाब हाथी बड़े बड़े लेकर आया था बैतुल्लाह पे हमला करने। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब जो मुलाकात की खातिर गया, अबरहा अपने तख्त पर बैठा था, लेकिन हुस्न वजाहत और आपका दबदबा देखकर वो अबरहा बादशाह तख्त छोड़कर नीचे आ बैठा, अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठ गया, रोब तारी हो गया। कहा कैसे आना हुआ? सोच ये थी अब्दुल मुत्तलिब मुझे कहेगा बैतुल्लाह पे हमला ना कर, बैतुल्लाह को ना ढा, बैतुल्लाह को छोड़ दे, ये अल्लाह का घर है, मिन्नत समाजत करेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वो 100 ऊँट तेरे काफिले वालों ने मेरे पकड़े हैं, काफिले के ऊँट छुड़ाने आया हूँ। कहा अब्दुल मुत्तलिब तेरा बड़ा रोब तारी हुआ, तेरी वजह से मैंने तख्त छोड़ा, नीचे बैठा, और आज तू कहता है मैं ऊँट छुड़ाने आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऊँटों का मालिक मैं हूँ, अल्लाह बैतुल्लाह का मालिक मेरा अल्लाह है, वो अपने घर की हिफाजत करना खूब जानता है। फिर वो चश्मे फलक ने नज़ारा देखा, जब साहिल समंदर से सब्ज़ रंग के वो अबाबील आए, जिनके चोंचों के अंदर पंजों के अंदर छोटे छोटे मसूर की दाल जितना कंकर थे। अल्लाह ने गोली से ज्यादा उनमें तेज रफ्तारी नसीब फरमाई थी। जिस हाथी को इंसान को लगता था, सर पे लगता था, पाँव से गिरता था, अल्लाह ने अबाबील के जरिए पूरे लश्कर को तहस नहस किया। अल्लाह ने बताया उसी साल का पैगंबर की विलादत हुई। अल्लाह बताना चाहता था वो पैगंबर पे भेज रहा हूँ जो दुनिया के सारे बादशाहों की सारे आकर सरदारी मिटाकर एक अल्लाह का नाम बुलंद करेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने की शादी, बेटा पैदा हुआ एक, जिसका नाम रखा हारिस। अल्लाह ने फिर रोया सालिहा दिखाए। रात को अब्दुल मुत्तलिब ख्वाब देखता, सुबह सच हो जाते थे। वो ख्वाबों में से एक ख्वाब ये था, कहने वाला कह रहा था लोग तरस गए हैं, जमजम का कुएं की खुदाई करो। इशारा किया गया, जमजम का कुआं खोदता, लोग रात को मिट्टी डाल देते, फिर ये कुआं खोदता, लोग मिट्टी डाल देते। अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मुझे तू 10 बेटे नसीब फरमा, एक बेटा तेरे नाम पे ज़िबह करूंगा। अल्लाह ने हारिस के बाद 9 बेटे नसीब फरमाए। 10 बेटों का बाप अब्दुल मुत्तलिब बना। जमजम का कुआं इसकी हाथों की बरकत से निकला है। पहला इस्माइल अलैहिस्सलाम की बरकत है, फिर जुरहम कबीले ने बैतुल्लाह की सारी निशानियां उसके अंदर डाल दी थी। 2 हिरन सोने के उसके अंदर डाल दिए थे, पूरी कौम के जेवर उसके अंदर डाल दिए थे। मिट्टी में ऐसा दबाया कि उसका नामो निशान मिट गया। उम्मत काफी अरसा जमजम के कुएं से महरूम रही। फिर अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब की नेक नामी की वजह से ख्वाब के अंदर इशारा फरमाया, ओ लोगो, ओ जमजम पीने वालों, ओ हाजियों, उम्रे की सादत हासिल करने वालों, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बरकत जरूर है, लेकिन बाद में इस उम्मत को अगर जमजम शरीफ मिला है तो बाप के उम्र के दादा अब्दुल मुत्तलिब की बरकत से अल्लाह ने जमजम नसीब फरमा छोड़ा है। अब्दुल मुत्तलिब फिर वो मन्नत पूरी करने के लिए कुरान निकाला तो मन्नत में हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला, छोटे बेटे का। फिर फुफिया रोने लगी कि हमारा ये छोटा भतीजा, इसको ज़िबह न कर, मेहरबानी कर। फिर वो काहिना के पास गया, फिर उसने वो कुरा निकाला। 100 ऊँटों पर जब कुरा आया तो 100 ऊँटों का नाम निकला, बेटे का नाम नहीं निकला। फिर 100 ऊँट अल्लाह के नाम पे ज़िबह किए। मैं बात आगे बढ़ाऊँ, दादे का नाम अब्दुल मुत्तलिब, परदादे का नाम हाशिम, सलमा अब्दुल मुत्तलिब की अम्मा का नाम। फिर अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हुए 10, बड़े का नाम हारिस, छोटे का नाम अब्दुल्ला। फिर अब्दुल मुत्तलिब से ये नूर नबुव्वत हारिस में मुंतकिल नहीं हुआ, ये सीधा मुंतकिल हुआ हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी के अंदर नूर नबुव्वत चमका। फिर हज़रत अब्दुल्ला को अल्लाह ताला ने वो इज़्ज़त शान शौकत नसीब फरमाई, वो जवानी तक़वा तहारत नसीब फरमाई। अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देख लिया था, ख्वाब देखा था। ख्वाब क्या देखा कि रात को जब सोया तो देखा एक दरख्त है जो बढ़ते 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 जिसकी शाखें आसमान को छूने लगी, जिसकी रोशनी मशरिक मगरिब और जनाब शुमाल जुनूब के अंदर फैल गई। और वो दरख्त ऐसा जिसको जनाब अरब के कुछ लोग जो है वो चिमटे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो चिमटना चाहते हैं, लेकिन एक नूरानी चेहरे वाली ज़ात है जो उनको भगा रही है, दूर कर रही है। और वो कहते हैं जब मैंने वो फल तोड़ने की कोशिश की तो उस नूरानी चेहरे वाले ने मुझे भी रोक दिया, तेरा हिस्सा इस फल के अंदर नहीं, तू नबुव्वत का चांद नहीं देख सकेगा, तेरा इंतकाल पहले हो जाएगा। मैं उठा, डरा सहमा, तो एक कहना के पास गया। उस कहना ने बताया अब्दुल मुत्तलिब ये ख्वाब अगर सच्चा है तो फिर तेरे खानदान के अंदर एक बच्चा आने वाला है,
جس کا نور نبوت مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک زمین کا نبی ہوگا، عرش بری کا بھی نبی ہوگا۔ وہ جو جہاں جہاں پر جتنی مخلوق ہے اللہ اس کو ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گا، اور تجھے کلمے سے پہلے موت آئے گی۔ کچھ عرب کے لوگ جا کر اس کو چمٹیں گے، وہ کامیاب ہوں گے، جو توڑنا چاہیں گے وہ ان سب کو توڑ کے رکھ دے گا، وہ تیرے خاندان کے اندر بچہ پیدا ہوگا۔ یہ وہ خواب تھے جو عبد المطلب نے پہلے دیکھے۔ پھر حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے، ان کی لاٹیں چہرے سے نکلتی تھی، سورج کی کرنیں مان پڑ جاتی تھی، عبداللہ کا حسن برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یار عرب کی کواری بچیاں راستہ روک لیتی، عبداللہ مہربانی فرما ہمارے ساتھ نکاح فرما، ہمارے ساتھ نکاح فرما۔ اور نکاح کے لیے لین قطار میں یہ کوئی بدکارہ عورتیں نہیں تھی، یہ گناہگار عورتیں نہیں تھی، بے حیا عورتیں نہیں تھی، تورات انجیل زبور کی حافظہ تھی، تورات کی حافظہ، تورات پڑھی ہوئی عالمہ کہہ رہی تھی کہ تو ہمارے ساتھ نکاح کر۔ لالچ یہ تھی کہ یہ نور نبوت ہمارے خاندان میں منتقل ہو جائے، لیکن عبداللہ نے کہا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ پھر ایک دن سلمہ چونکہ مدینہ سے آئی تھی، سلمہ کی خواہش تھی کہ میرے خاندان کے اندر عبداللہ کا رشتہ جڑے، اس وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت آمنہ ہے، اور آمنہ مدینہ سے ہے، آپ کی پردادی مدینہ سے ہے، تو نانے حال سارا مدینہ میں، دادے حال سارا آپ کا آبا و اجداد مکے میں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو حضور نے 53 سال مکہ کے اندر گزارے، ابا راضی ہو، دادا راضی ہو، پردادا راضی ہو، اور حضور پھر مدینہ منورہ کے اندر گئے، قیامت کی صبح تک مدینہ آرام کر رہے ہیں تاکہ میری اماں کا خاندان راضی ہو جائے۔ اماں کا بھی حقوق پورا کر دیا، ابے کے بھی حقوق پورے کر دیے۔ حضرت آمنہ سے نکاح ہوا، حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا، اور محبت اللہ تعالی نے پیدا فرما دی۔ عبداللہ کے نور نبوت منتقل ہوتے حضرت آمنہ کے شکم مبارک کے اندر آیا۔ جب شکم مبارک کے اندر آیا، عبداللہ سفر پہ تیار ہوئے، سفر کا ساز و سامان باندھا حضرت آمنہ نے، اور اپنے دولہے کو جناب تیار کر کے سفر کے لیے روانہ کیا۔ اتنا آسان نہیں ہوتا ایک نئی نویلی دلہن کے لیے اپنے گھر والے کو پیدل کے لمبے سفر پہ بھیجنا آسان نہیں ہوتا۔ آمنہ کے بڑے آنسو چھلکتے ہوں گے، آپ نے آنسو کی لڑیوں میں جھڑیوں میں خاوند کو رخصت کیا، اب بیٹھنے لگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 6 مہینے تک حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھے کوئی تکلیف، کوئی پیٹ میں وزن پتہ ہی نہ چلا کہ پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ بعد میں احساس ہوا، یہ بعد کی باتیں ہیں، جب عبداللہ گئے واپسی کے اندر بیمار ہو گئے، یثرب کے اندر چھوڑ دیا، اور یہ دلہن بیچاری روز دروازے کے اندر بیٹھی ہے، روز دیکھ رہی ہے آئے گا میرا دولہا، آئے گا میرا سر کا تاج، آئے گا میرا اس معصوم بچے کا والد، آئے گا اور اپنے بچے کے لیے کھلونے لائے گا، کپڑے لائے گا، میرے لیے تحفے تحائف لائے گا، نئی نویلی دلہن انتظار میں ہے۔ پھر وہ سورج نکلا، وہ قافلہ پہنچا، سارے آئے، عبداللہ نہیں آیا۔ آپ ایک ایک سے پوچھ رہی تھی میرا سر کا تاج کہاں، میرا گھر والا کہاں؟ پھر ایک نے حوصلہ کرتے ہوئے جناب عبد المطلب کو بتایا کہ جی آپ کا بیٹا بیمار ہے، یثرب کے اندر ہے، سفر کے قابل طبیعت نہ تھی، ہم نے اس کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ عبد المطلب تڑپ گئے۔ عبد المطلب نے جو حضرت عبداللہ کی تربیت کی تھی وہ بھی بڑی عجیب تھی، بڑا پیار اور محبت کیا تھا۔ یہ محبت کی داستان تو تھی، 100 اونٹ ذبح کر دیے، بیٹے کو ذبح نہ کیا۔ آپ نے حارث کو بلایا، کہا حارث جلدی آ، بھائی کا پتہ کر، تیرا چھوٹا بھائی نہیں آیا، میری بہو روتی ہے، میرا دل روتا ہے، وہ نئی نویلی دلہن ہے، اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ حارث کہتے میں نے سر پٹ اپنے اونٹنے کو دوڑایا، میں جب مدینے کے اندر پہنچا کیا عجیب مناظر ہو گئے، مدینے کے اندر لوگ قبر کی مٹی سیدھی کر رہے تھے۔ میں نے کہا میرا نام حارث ہے، میں بھائی کو لینے آیا ہوں۔ کہا حارث تو نے دیر کر دی، مہینہ بیمار رہا، ایک ایک کا نام لے کے پوچھتا عبد المطلب آیا ہو، میرا بھائی کوئی آیا ہو، میرا ابا آیا ہو، لیکن کوئی نہ آیا، کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ پھر آخر آج اس کی روح پرواز کر گئی، ہم نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، اس جگہ پہ اس کو دفن کر دیا ہے، اب تو دیر کر چکا۔ حارث وہاں سے روتا ہوا بڑا بھائی آیا، دادے کو آ کر بتایا، دادے کو بڑا صدمہ پہنچا، ام ایمن کو بڑا صدمہ پہنچا،
لیکن قربان جاؤں اس حضرت آمنہ کے حوصلے کے اوپر جس کو پتہ چلا ہوگا جس کی نشانی پیٹ کے اندر ہے اس کا ابا ساری زندگی کے لیے نہیں آ سکتا ہے، اس پہ کیا گزری ہوگی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے مجھ پہ تو ایسے لگتا تھا جیسے قیامت صورہ پر پا ہو گئی ہو، پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے ہو، لیکن اللہ نے حوصلہ دیا۔ اس بچے کو لے کر میں بڑی مطمئن تھی کیونکہ میں راتوں کو سوتی تھی، خواب دیکھتی تھی، کبھی حضرت مریم کی ملاقات ہو رہی ہے، کبھی حضرت آسیہ سے ملاقات ہو رہی ہے، ساری خواتین سے اللہ حضرت حوا تک میری ملاقات کراتا تھا۔ جب میں صبح کو اٹھتی تھی، آپ کو آج اندازہ شاید نہ ہو، آپ چاہتے ہو ایسی سڑکوں پہ چلتے ہو جہاں کارپیٹ روڈیں ہیں، اس وقت کارپیٹ روڈ نہیں تھے، پتھریلی زمین تھی، پتھریلے راستے تھے، پتھر چبھتے تھے۔ کہا اس پاک پیغمبر کے اس معصوم بچے کی برکت سے وہ پتھر جب میرے پاؤں کے نیچے آتے وہ کانٹے بھی پھول بن جایا کرتے تھے، پتھر موم ہو جایا کرتے تھے۔ آج تک مجھے وہ پتھر یاد ہے جو جھک جھک کے سلام کرتے تھے۔ آسمان پہ چاند میرا ادب کرتا تھا، آسمان کی ستارے رات کو جھک جھک کے مجھے سلام کرتے تھے۔ کہا مجھے وہ درخت یاد ہے جو جھک جھک کے مجھے سلام کرتے تھے۔ پہلے میں کنویں پہ جاتی تھی، کنویں کو ڈول کھینچتے ہوئے میری کمر ہل جاتی تھی، لیکن جب پاک پیغمبر میرے وجود کے اندر آئے تو میں کنویں پہ جاتی، پانی پہلے اوپر اچھل رہا ہوتا تھا، میں پانی بھر کے آتی تھی۔ پھر ایک تبدیلی یہ بھی آئی جب مجھے یہ خواب آنے لگے، میں نے اس پانی بھرنے والی عورتوں کو کہا میں یوں رات کو خواب دیکھتی ہوں، کبھی کس عورت سے ملاقات ہے، کبھی کس عورت سے ملاقات ہے۔ تو لوگوں نے کہا عورتوں نے یہ تمہارا وہم ہے، یہ جنات بھوت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں اپنے پیٹ میں بچہ ہو ہم لوہے کے کڑے اپنے گردن کے اندر ڈالتے ہیں، لوہے کا کڑا ڈال، یہ خواب ختم ہو جائیں گے۔ لوہے کا کڑا بنایا، خواب کے اندر اس کو گردن کے اندر پہنا دیا۔ جناب آمنہ کہتی ہے میں رات کو سوئی ہوئی تھی، ایک شخصیت آئی، نورانی چہرہ تھا، سفید داڑھی تھی، جبہ پہنا ہوا تھا، خوبصورت آدمی تھا، انگل کا اشارہ کیا، میرا کڑا ٹوٹ گیا، میری گردن آزاد ہو گئی۔ میں نے کہا بابا بڑی مشکل سے آپ کو کڑا بنوایا ہے، میں راتوں کو ڈرتی ہوں، میں ڈرنے کی وجہ سے ایک کڑا پہن رہی تھی، آپ نے وہ کڑا توڑ دیا۔ تو کہا بیٹی میرا نام ابراہیم ہے، میں نہیں چاہتا جس میری بیٹی کے شکم کے اندر امام الانبیاء تشریف فرما ہے وہ کبھی بدعت کرے، کوئی رسم کرے تو وہ ہم پرستی کرے۔ یہ تیرے خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، یہ اس پاک پیغمبر کی برکت ہے جو تیرے پیٹ کے اندر آیا ہے۔ تیرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جو ختم نبوت کا تاجدار ہے، یہ وہ بچہ ہے جو اپنی امت کا دلدار ہے، یہ وہ بچہ ہے جو آقا نامدار ہے۔ پریشان نہ ہو، آمنہ گھبرا نہیں، یہ وہ بچہ ہے جس کو اللہ عزت نصیب فرمائے گا، جو آئے گا فسق و فجور کے کڑے توڑ دے گا، بدعت کے کڑے توڑ دے گا، جو شرک کے کڑے توڑ دے گا، جو آئے گا دنیا کے اندر تو آ کر دنیا کے اندر سارے شرک کو مٹا کر توحید کو بھر دے گا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کے دنیا میں آنے کی دیر ہے، جس کے کلمے کو اللہ جہاں جہاں سورج کی روشنی پہنچے گی اللہ اس کے کلمے کو چمکائے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے کھلنا سیکھا، وہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، وہ چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ یار اتنا زور لگایا اور سبحان اللہ اتنا ربیع الاول آ گیا ہے اور موضوع کی شروعات ہے، اونچا کہیں۔ لوگ گئے سلمہ کے پاس، کہا اپنی نوجوان دلہن کو سمجھاؤ۔ گبرو نوجوان 18 سال کا عبداللہ، ابھی اس کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی اور اتنی اعلیٰ اعلیٰ خوشبوئیں لگا رہی ہے، اتنی اعلیٰ اعلیٰ خوشبوئیں لگا رہی ہے۔ ہر سلمہ کہتی ہے میں نے کافی مرتبہ کوشش کی جاؤں بات کروں، لیکن آمنہ کے چہرے میں ایسا روب تھا کہ میری زبان بند ہو جاتی، بات نہ کر پاتی۔ میں نے جا کے عبدالمطلب کہا عبدالمطلب تیری بہو ہے، بیٹی ہے، تو اس کو بتا، لوگ شکایت کرتے ہیں یہ جا کے خوشبو لگاتی ہے، اچھا نہیں لگتا خوشبو لگانا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے مجھے اپنے والد نے بلایا، سسر نے بلایا اور بلا کے مجھے کہا میری بیٹی ناراض نہ ہونا، اللہ نے تجھے بڑی خوبیاں نصیب فرمائی ہے، سعادتیں نصیب فرمائی ہے، لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں یہ خوشبو لگانا چھوڑ دے۔ میں نے رو کر کہا ابا جان
اور جس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے وہ خوشبوئیں لگائے، آپ نے یہ سوچ بھی کیسا لیا؟ آپ کو صرف خوشبو آتی ہے، خدا کی قسم میں تھوک دیتی ہوں 10 دن اس تھوک سے بھی اللہ جنت خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، اس مبارک بچے کا کمال ہے۔ کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں، پانی اونچا ہو جاتا ہے، رات کو سوئی ہوتی ہوں، آسمان کے ستارے جھک جھک کے سلامی پیش کرتے ہیں، خواب آتے ہیں تو ساری نیک عورتوں سے میری ملاقات کرائی جاتی ہے، حور و غلمان نوکر چاکر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج مجھے درخت جھک جھک کے سلام پیش کرتے ہیں، پتھر مجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ پہلے میں دھوپ کے اندر چلا کرتی تھی، آج مجھ پر بادل سایہ کر کے جاتے ہیں۔ ابا جان آپ گھبرائیں نہ، میں خوشبو نہیں لگائی، خدا کی قسم اس بچے کا کمال ہے۔ اگر مجھے اگر پسینہ بھی آتا ہے تو اللہ اس کے اندر بھی جنت کی خوشبو پیدا کر دیا کرتا ہے۔ 20 اپریل کون سی تاریخ تھی؟ یاد کر لو، کون سی تاریخ؟ کسی مکتب فکر کی کتاب میں کوئی اس میں اختلاف نہیں، دنیا کی ہر کتاب، ہر تاریخ، چاہے وہ بریلوی حضرات کی ہے، جس کسی کی بھی ہے، اہل حدیث کی ہو، علماء دیوبند کی ہو، جتنے بھی کتابیں آپ اٹھائیں گے، جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو تاریخ کون سی تھی؟ 20 اپریل، اور سن تھا 571 عیسوی۔ کیا تھا؟ 571 عیسوی، اور دن تھا سوموار۔ کون سا؟ وقت تھا تہجد کا۔ کون سا؟ اور سال تھا عام الفیل، وہ ہاتھیوں والا سال جس سال ابرہہ نے حملہ کیا تھا، اور ہاتھیوں والے لشکر کے خاتمے کے پورے 50 دن بعد یہ تاریخ اس وقت جو تھی، 50 دن بعد حضور کی جو ولادت کے بعد، یہ ہجرت بعد میں شروع ہوئی ہے، یہ تاریخ بعد میں ہے۔ حضور کی ولادت ہوئی 1 مولود، 2 مولود، 3 مولود، 40 سال کے بعد 1 نبوی، 2 نبوی، 3 نبوی، ہجرت کے بعد 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری۔ پہلے کی تاریخ یاد کرو، 20 اپریل 571 عیسوی، سوموار کا دن، عام الفیل کے 50 دن کے بعد، تہجد کے ٹائم۔ آپ یہ دائمی جنتری دیکھو نا تو 20 اپریل کو 4:20 پہ تقریباً تہجد کا ٹائم شروع ہوتا ہے، 4:20-25 کے درمیان، اور ربیع الاول کا مہینہ 8 تاریخ یا 9 تاریخ، بہت کمزور روایت 12 تاریخ، 12 ربیع الاول کو فہم الفلکیات کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی، 29 کا چاند بھی بنایا، 30 کا چاند بھی بنایا، کسی طرح 12 ربیع الاول کو سوار بنے، کسی صورت کے اندر سوار کو 12 ربیع الاول نہیں بنتی، یا تو 8 بنتی ہے یا 9 بنتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس میں اتفاق ہے، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی ایک کتاب ہے لطف الہلال، اس کے صفحہ نمبر 60 کے اوپر لکھا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال 12 ربیع الاول کو ہے، ربیع الاول 12 کو انتقال میں کوئی اختلاف نہیں، پیدائش میں اختلاف ہے، 8 کو ہے یا 9 کو ہے، مسئلہ سمجھو۔ ربیع الاول میں جو عید منائے اس کو عید نہ منانا، کیونکہ اس کے اندر محبوب کبریا کی جدائی بھی ہے، اس کے اندر ماتم نہ کرنا کہ ربیع الاول میں میرے محبوب کی ولادت باسعادت بھی ہے۔ ہمیں شریعت نے میانہ روی سکھائی ہے، میانہ روی، تو اس کے اندر عید نہ منانا کہ حضور کے انتقال ہے، قیامت صغریٰ تھی صحابہ پہ، خیال کرنا، اور اس میں ماتم نہ کرنا کہ حضور کی ولادت باسعادت سے مکہ نہیں، مکہ کا شہر نہیں، عرب و عجم نہیں، روم فارس کے شاموں کے اتنا روشنی تھی کہ محلات نظر آنے لگے حضرت آمنہ کو، اتنا خوشی کے اندر ماتم بھی نہ کرنا۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ صبح کا ٹائم کا انتخاب ہوا، اس تاریخ کا انتخاب ہوا، حضور تشریف لائے تو کون کون سی عورتیں تھیں، حضرت آمنہ کی کیا کیفیت تھی، یہ ساری تفصیلات اگلے جمعہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا گیا عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔